السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ الحمدللہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی مدد سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے، اولیاء اللہ کی ولایت کے فیضان سے آج ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بے نیاز کون ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ میں بے نیاز ہوں، میں ہی بے نیاز ہوں۔ اب ہم کلمے میں کیا سیکھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مالک ہے اور ہمارے پاس جو کچھ ہے امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہماری حاجتوں کو پوری کرتا ہے، ہماری ہر ضرورتوں کو پوری کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ حاجت روا اللہ تعالیٰ ہے اور ہم کیا ہے؟ حاجت مند ہے۔ مالک اللہ تعالیٰ ہے اور ہم کیا ہے؟ محتاج ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں بے نیاز ہوں۔ اب بے نیاز ہے اللہ تعالیٰ مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی حاجت نہیں، اللہ تعالیٰ ہی بے نیاز ہے، اللہ کے سوا کوئی بے نیاز نہیں ہے۔ اب جو مالک ہوتا ہے وہی بے نیاز ہوتا ہے۔ مالک کیا ہے؟ ہم کیا سیکھ رہے ہیں کلمے میں کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ مالک کیا ہوتا ہے؟ ساری ملکیت اس کی ہوتی ہے، ہر چیز کا اونر وہی ہوتا ہے۔ ذاتی مالک اللہ تعالیٰ ہے، ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اب جب مالک اللہ تعالیٰ ہے، ہر چیز اسی کی ہے، تو وہ بے نیاز ہوتا ہے، مطلب اس کو کسی کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کو کسی کی حاجت نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں بے نیاز ہوں۔ اب جو بے نیاز ہوتا ہے اسی کی تعریف ہوتی ہے۔ جو مالک ہوتا ہے وہ بے نیاز ہوتا ہے، اور جو بے نیاز ہوتا ہے جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی اسی کی تعریف ہوتی ہے۔ اسی کے سامنے عاجزی پیش کی جاتی ہے، اسی کے سامنے حاجتیں پیش کی جاتی ہے، اسی کے محتاج ہویا جاتا ہے۔ مگر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنی حرکتوں سے، اپنے عمل سے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ رہے، اپنے آپ کو حاجت روا سمجھ رہے، اپنے آپ کو مالک سمجھ رہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں بے نیاز ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، میں کافی ہوں، اور ساری کائنات کی پرورش اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی، ہر چیز کے مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں کئی جگہوں پر کہ میں بے نیاز ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ مگر ہم اپنی حرکتوں سے کیا کر رہے ہیں کہ یہ اعلان کر رہے ہیں، اپنے عمل سے یہ دلیل پیش کر رہے ہیں کہ میں بے نیاز ہوں، ہم اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ رہے ہیں۔ اب آفس میں کوئی بندہ ہے، بندہ کیا چاہ رہا؟ اب بے نیاز یہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بے نیاز ہے، مالک ہے ہر چیز کا، اللہ تعالیٰ مالک ہے، ضرورتوں کو پوری کرنے والا، تو جو بے نیاز ہوتا ہے اسی کی تعریف ہوتی ہے، اسی کے سامنے عاجزی ہوتی ہے، اسی سے مانگا جاتا ہے، اسی کے محتاج ہوتے ہیں سب۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ آفس میں جب جا رہے ہیں تو بے نیاز اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں۔ کیا کیسے بے نیاز سمجھ رہے ہیں؟ کہ میں یہ تمام آفس کو چلا رہا ہوں، میں اپنی ضرورتوں کو پوری کر رہا ہوں، لوگ میرے سامنے آ کے عاجزی کرنا، لوگ مجھ سے خوف کرنا، لوگ مجھ سے جو ہے نا امیدیں رکھنا۔ اللہ تعالیٰ بول رہے میں بے نیاز ہوں، مجھ سے خوف کرو، مجھ سے امیدیں رکھو، میں تمہاری حاجتوں کو پوری کرتا ہوں، میں ہر چیز کا مالک ہوں، میں تمہیں ہر چیز پرووائڈ کرتا ہوں، میں تمہارا رازق ہوں، میں تمہیں جو چاہیے دیتا ہوں، تم مانگو تو بھی دیتا ہوں، نہیں مانگنے پر بھی دیتا ہوں۔ مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بے نیاز بن گئے۔ کیسے بے نیاز بن گئے؟ کام پہ جا رہے ہیں تو بول رہے ہیں میں بے نیاز ہوں، دل زبان سے تو نہیں بول رہے، مگر ہماری حرکتیں ایسی ہے کہ ہم یہ حرکتوں سے پروف کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ۔ اب ہم چاہ رہے ہیں کہ لوگ ہمارے سامنے گر جائے، ہم چاہ رہے ہیں آفس میں کہ لوگ ہماری صلاحیتوں کی تعریف کریں، لوگ ہم سے امیدیں رکھے، ہم سے جو ہے نا اپنی عرضی رکھے، ہمارے سامنے عاجزی کرے، ہمارا خوف کرے، ہمارے سامنے انکساری کرے، اور لوگ میرے محتاج بنے۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی بے نیاز، اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں میں بے نیاز ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں میری ضرورت ہے۔ اگر تم میرے محتاج بنو گے تو تمہارا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کو ہمارے ذکر کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کو ہمارے شکر کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ ہماری تعریف کرنے سے اس کے مقام میں کوئی بڑائی نہیں ہوگی، ہماری تعریف نہیں کرنے سے بھی اس کے مقام میں کوئی گھٹائی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ تمام تعریفیں اس کی ہے، اسی کی تعریف ہے۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنی حرکتوں سے ہم یہ کیا اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ،
اپنے آپ کو جو نا حاجت روا سمجھ رہے, اپنے آپ کو مخلوق میں مالک بٹھا رہے, مالک سمجھ رہے اپنے آپ کو. ایک شوہر ہوتا ہے گھر میں, کیا کرتا ہے, اپنے آپ کو جو ہے نا مالک سمجھتا ہے بیوی کو, جو چاہے اس سے کام کراتا ہے. کیا سمجھتا ہے, میں مالک ہوں گھر کا, میں اس کو پال رہا ہوں. بے نیاز بن گیا انہیں. اب اللہ بول رہے, اللہ تعالیٰ فرما رہے میں بے نیاز ہوں, میں حاجتوں کو پوری کرتا ہوں, میں تمام کائنات کا مالک ہوں. مگر ہم گھر میں بے نیاز بن گئے. کیسا, ہم کہہ رہے ہیں کہ میں پالا تو پل رہے, میں کمایا تو پل رہے, یعنی اپنے آپ کو بے نیاز ہونے کا اعلان کر. اب ہمیں حکم کیا دیا گیا تھا کہ ہم بے نیاز ہو جائے. اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ تم بے نیاز ہو جاؤ. کس سے, دنیا سے بے نیاز ہو جاؤ, تمام مخلوق سے بے نیاز ہو جاؤ. مگر ہم کیا کریں, ہم نے کہہ دیا کہ مولا ہم تجھ سے بے نیاز ہوتے ہیں, اللہ معاف کرے, مگر ہم کیا کریں, مخلوق کے محتاج. ہمیں محتاج اللہ تعالیٰ کے ہونا تھا, مگر ہم کیا کریں, مخلوق کے محتاج بن گئے. کیسا مخلوق کے محتاج بن گئے, مخلوق میں گئے ہم پیسوں کے محتاج بن گئے. اللہ تعالیٰ, ہم کلمے میں کیا سیکھ رہے ہیں کہ ہم محتاج اللہ تعالیٰ کے. ہماری ذرے ذرے کی جو حاجت ہے, ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ نے پوری کرنی ہے. اللہ کے سوا کوئی کائنات میں پوری نہیں کرنے والا ہے. مگر ہم کیا کریں, پیسوں کے محتاج بن گئے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ پیسوں سے میری ضرورتوں کو پوری ہو رہی, پیسہ میری سیکیورٹی ہے, پیسوں سے میری حفاظت ہے, پیسوں کے بغیر تو میرا کوئی گزارا نہیں. یہاں ایمان یہ ہونا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر میرا کوئی گزارا نہیں. اللہ تعالیٰ حاجتیں پوری کرنے والا ہے, وہ پوری کرے تو ہی میری حاجت پوری ہوتی ہے. مگر ہم اللہ کے محتاج ہونا تھا, مخلوق کے محتاج بن گئے. اور ہم رب سے بے نیاز ہو گئے, ہم رب سے بے نیاز ہو گئے, مخلوق کے محتاج بن گئے. الٹا ہونا تھا, ہم اللہ کے محتاج بننا تھا اور مخلوق سے بے نیاز ہونا تھا. مخلوق کی حاجت روائی پن اپنے دل سے نکالنا تھا. مخلوق پر جو امید ہے, مخلوق کا جو خوف ہمارے دلوں میں بیٹھ گیا ہے, وہ نکالنا تھا. اور اللہ تعالیٰ سے ہماری امیدیں ہونی تھی, اللہ تعالیٰ کا ڈر, اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے دلوں میں ہونا. ہم کیا کریں, جب ہم کلمہ دین سے دوری ہو گئی, اولیاء اللہ سے دوری ہو گئی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین سے دوری ہو گئی, دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں آ گئی, تو ہم دنیا کو حاجت روا سمجھ بیٹھے, دنیا کے محتاج ہو گئے, دنیا کے فقیر بن گئے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم بے نیاز ہو جاؤ مخلوق سے, تم دنیا سے بے نیاز ہو جاؤ, تم صلاحیتوں سے بے نیاز ہو جاؤ. اب ہم اپنے آپ میں چیک کریں, تب کوئی پریشانی ہمیں آتی ہے تو ہم یہ چیک کریں اپنے دل میں کہ ہم کس کے محتاج بنے. کوئی پریشانی آتی ہے, ہمارا پہلا کیا خیال ہوتا ہے کہ پیسوں سے میں کام ہو جاتا ہوں, میری صلاحیتوں سے کام ہو جاتا. نوکری میں کوئی پریشانی آ گئی تو ہم بولتے ہیں ایکسپیرینس ہے میرے پاس, میں کام ہی کر لوں گا. ہم ایکسپیرینس کے محتاج بنے ہوئے, ہم پیسوں کے محتاج بنے ہوئے, ہم بینک بیلنس کے محتاج بنے ہوئے, ہم پراپرٹیوں کے محتاج بنے ہوئے, ہم ریفرنسوں کے محتاج بنے ہوئے, ہم مینیجر کے محتاج بنے ہوئے. محتاج نہیں بنے ہوئے ہیں تو ہم اللہ کے محتاج نہیں بنے, اللہ معاف. حقیقت یہ ہے کہ ہم محتاج ہے, اللہ تعالیٰ ہماری, ہم محتاج بنے یا نہ بنے, مگر ہماری جو ہر ضرورت ہے اللہ تعالیٰ پوری کر رہا. اللہ تعالیٰ ہمارا حاجت روا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میں ہی تمہارا حاجت روا ہوں, اور اللہ تعالیٰ وہ اپنے وعدے کو نبھا رہا ہے, اور ہماری ہر حاجت, ہماری ہر ضرورت اللہ تعالیٰ پوری کر. ہمارے ہر انتظامات میں جو ذمہ دار ہے اللہ تعالیٰ ہے, اللہ تعالیٰ ہی ہماری ہر ضرورتوں کو پوری کر. تو اللہ تعالیٰ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم بے نیاز ہو جاؤ مخلوق سے, تم مخلوق کے محتاج نہ بنو, تم اللہ کے محتاج بنو, تم اللہ کے فقیر بنو. اب ہم کیا کریں, مخلوق کے محتاج بن گئے, نوکری کے محتاج بن گئے. ہم کہہ رہے ہیں نوکری ہے تو سب کچھ ہے, نوکری کے بغیر تو کوئی گزارا نہیں. اب نوکری کے محتاج ایسا بن گئے کہ نوکری میں ہی کمپنی کی فرمانبرداری کریں, کمپنی کی فرمانبرداری کر کے یہ بات اور اللہ کی نافرمانی کر کے ہم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم اللہ سے بے نیاز ہوتے. اللہ سے, اللہ کے محتاج بننا تھا. نوکری کرنا ہے, نوکری نہیں کرنا نہیں, نوکری کرنا ہے, مگر نوکری ہماری ضرورتوں کو پوری نہیں کرتی. پیسہ کمانا ہے, مگر پیسوں سے ہماری حاجت پوری نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ چاہے تو ہی ہماری حاجت پوری کرنے والا, اللہ کے سوا کوئی ہماری حاجت پوری کرنے والے. تو ہم کلمے میں کیا سیکھیں گے, میں محتاج ہوں, میں حاجت مند ہوں, میں فقیر ہوں. کس کا محتاج ہوں میں, اللہ تعالیٰ. کس کا فقیر ہوں میں, اللہ تعالیٰ. کون میرا حاجت روا ہے, اللہ تعالیٰ. ہم کیا ہے, حاجت مند ہے. اب یہ بات ہمارے زبانوں پر ہے صرف, اللہ مالک ہے. اب اس کو دل میں اتارنا ہے. اب یہ دل میں اتاریں گے تو ایمان آئے گا, ایمان آئے گا تو کامیابی ہے دنیا میں بھی آخرت. اب ایمان آنے کا جو ذریعہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم یہ جو معرفت سیریز میں جو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ مالک ہے, ہمارے صرف زبانوں پر ہے. اب اس کو اتارنا ہے دل میں. ہم اتارنے کے لیے بیٹھے ہوئے, اتارنے کے لیے کلمے کو سمجھنا ہے. کلمہ جو زبان سے پڑھے اس کو مانا, پھر جاننا ہے, اس کو جو جانے وہ دیکھنا ہے. اب دیکھنے کے لیے, جاننے کے لیے, ماننے کے لیے اولیاء اللہ چاہیے, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کا سہارا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وارثین ہیں, جو اللہ انبیاء علیہ السلام ہوتی ہے, ان کے وراثت جو ہے درہم دینار نہیں ہوتی, ان کی وراثت علم دین ہوتی ہے.
تو وہ دین کی سمجھ بوجھ جو ملے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میری امت کے جو علماء ہیں ان کی مثال فرمائی ہے بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر. یعنی جو دین کی سمجھ بوجھ ملے گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کیسے ملے گی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کون ہیں؟ اولیاء اللہ ہے. تو اولیاء اللہ کے پاس کیا ہے؟ دین کی سمجھ بوجھ ملے گی. دین کی سمجھ بوجھ کیا ہے؟ اللہ کی پہچان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہے. دین کی سمجھ بوجھ کیا ہے؟ اپنے آنے کے مقصد کو ہمیں جو نا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. ہم دین کی سمجھ بوجھ حاصل کر لیں گے، اس پہ عمل کر لیں گے تو ہمیں آنے کا مقصد ہی پورا ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں بے نیاز ہوں. مگر ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم اللہ سے ہی بے نیاز ہو گئے، ہم مخلوق کے محتاج بن گئے. مخلوق سے بے نیاز ہونا تھا. مخلوق سے بے نیاز ہونا کیا ہے؟ مخلوق سے بے فکر ہونا تھا، مخلوق پر نظر نہیں رکھنا تھا، مخلوق پر کوئی امید نہیں ہونا تھا، مخلوق سے خوف نہیں ہونا تھا. اللہ کے محتاج بننا تھا، اللہ کے فقیر بننا تھا، اللہ کے حاجت مند بننا تھا. دل میں ہمارے یہ ہونا تھا کہ ہماری تمام پریشانیاں، ہماری تمام ضرورتیں جو پوری ہونے والی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے پوری. اب مخلوق سے جو نا مخلوق اللہ سے بے نیاز ہو جائیں گے، جب ہم اپنے رب سے بے نیاز ہو جائیں گے، مخلوق کے محتاج بن جائیں گے تو کیا ہوگا؟ کیا نقصان ہوگا؟ حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور لوگوں سے بھیک مانگنے لگتا ہے، اب جب رب سے بے نیاز ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا؟ مخلوق کے محتاج بن جاتے، مخلوق کے جو نا فقیر بن جاتے، مخلوق سے سمجھتے میری امیدیں رکھتے ہیں، مخلوق کا خوف پاتے، مخلوق کے سامنے عاجزی کرتے، مخلوق سے سمجھتے یہی میری ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے، مخلوق کا معبود، مخلوق کا بت اپنے دلوں میں بٹھا لیتے. تو آپ فرماتے یہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے بے نیاز ہو جاتا ہے، مخلوق سے بھیک مانگنے لگتا ہے، تو جو پہلی اس کو سزا ملتی ہے اس کے اندر پریشانیاں آ جاتی ہیں. تو یہ جو پریشانیاں آنے کی ہمارے پاس جو وجہ ہے، سب سے بڑی یہ وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے جو خالق ہے، اپنا جو ہمارے جو رب ہے، رب العالمین ہے، اس سے ہم بے نیاز ہو گئے. مخلوق سے بے نیاز ہونا تھا، مگر ہم کس سے؟ اپنے رب سے، اپنے پالنے والے سے، اپنے پروردگار سے، اپنے الہ سے ہم بے نیاز ہو گئے. تو جب بے نیاز ہو جاتے ہیں، آپ فرماتے جو پہلی سزا اس کو ملتی ہے، اس کے جو ہے نا پریشانیاں اس کے اندر آ جاتی ہیں. اب دیکھو ہمارے اندر جو بھی پریشانیاں آتی ہے، ہم غور کر کے دیکھ لیں، یہ پریشانیوں کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے رب سے بے نیاز ہو، ہم مخلوق کے محتاج بن گئے. یا تو رب سے بے نیازی ہوگی یا مخلوق سے بے نیازی ہوگی. ہم دیکھیں، چیک کریں کیا ہم مخلوق کے محتاج بنے ہوئے ہیں یا ہم اب رب کے محتاج بنے. ہم دیکھیں کیا ہم اپنی ضرورتیں، اپنی پریشانیاں مخلوق سے طلب کر رہے ہیں یا دور ہونے کے لیے، یا رب سے طلب کر. ہم دیکھیں اپنے دل میں جائزہ لے، یہ غور و فکر کرے کہ کیا ہمارے دل میں اللہ حاجت روا ہے یا مخلوق کی حاجت روائی پر. ہم مخلوق کے محتاج بنے ہوئے اللہ تعالیٰ کے محتاج. تو پہلی سزا جو اللہ سے بے نیاز ہو جاتا ہے یہی ہے کہ اس کے اندر پریشانیاں. تو ہمارے پاس جو بھی پریشانیاں ہیں، اس کی وجہ سب سے بڑی یہی ہے کہ ہم مخلوق کے محتاج بنے ہوئے، رب سے بے نیاز ہو گیا. اور دوسری سزا یہ ہوتی ہے، آپ فرماتے وہ شرک کرنے لگتا ہے. ظاہری طور پر زبان سے تو نہیں کہتا ہے، مگر اس کے دل میں مخلوق کی حاجت روائی پن کے بت ہوتے، مخلوق کا وہ معبود بنا بیٹھتا ہے. اب جو بندہ جس کے اندر پریشانیاں آ جاتی ہے، وہ پریشانیاں آنے کے بعد مخلوق کی طرف رجوع ہوتا ہے، مخلوق کی طرف رجوع ہو کر مخلوق سے مانگتا ہے، مخلوق کے سامنے اپنی عاجزی کرتا ہے، مخلوق کا فقیر بنتا ہے. اب مخلوق سے سمجھتا ہے کہ میری ہر ضرورت اس سے پوری ہونے والی. اب یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ وہ اللہ کے مقام پہ مخلوق کو لا کر بٹھا دی. اب یہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یہ شرک ہے. تو آپ فرماتے ایک تو پریشانیوں میں مبتلا ہو گیا، اللہ سے بے نیاز ہو گیا، پھر وہ شرک کرنے لگتا ہے. اب جب شرک کرنے لگتا ہے، آپ فرماتے تیسری سزا بتاتے ہیں، اس کا قلب اندھا ہو جاتا ہے. اس کے قلب کی جو دیکھنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی تھی، اب وہ صلاحیت اس کی چلے جاتی ہے، یعنی قلب اس کا اندھا ہو جاتا ہے. تو یہ سزائیں آپ فرماتے ہیں کس کو ہے؟ یہ اللہ سے جب ہم بے نیاز ہو جاتے ہیں تو یہ سزائیں. اب ہمارے اندر پریشانیاں آتی ہیں تو چیک کرے کہ ہم مخلوق کے محتاج ہے یا رب کے محتاج. ہمیں اللہ تعالیٰ کے محتاج بننا ہے، ہم حاجت مند اللہ تعالیٰ کی، ہماری ضرورتیں اللہ تعالیٰ نے پوری کرنی ہے. ہمارا جو ذرہ جو ذریعہ ہے پوری کرنے والے اللہ تعالیٰ ہے. اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم مخلوق کے محتاج بن گئے. نوکری سے سمجھ رہے ہیں اپنی ضرورتیں، نوکری سے ہماری ضرورتیں پوری ہوتی سمجھ رہے ہیں. پیسوں کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے. ہماری حفاظت ہماری پراپرٹیوں سے، گھروں کے رینٹوں سے، ہماری جو نا دوستوں سے، ریفرنسوں سے، رشتہ داروں سے ہماری ضرورتیں پوری ہوتی سمجھ. تو یہ کیا ہے؟ رب سے بے نیاز بن گئے. اب رب سے بے نیاز ہو گئے تو پریشانیوں کے دروازے کھل جاتے. رب سے بے نیاز ہو گئے تو قلب بندہ ہو جاتا. اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں قلب سلیم دیا تھا. انسان اور جانور میں جو فرق ہے وہ قلب سلیم کا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہمیں جو ہے نا قلب دیا تھا، قلب سلیم دیا تھا.
اب یہ قلب سلیم جب اندھا ہو جائے گا، جب ناپاک ہو جائے گا، تو جو ہماری حرکتیں ہوگی وہ جانوروں کی حرکتیں ہوگی، جو ہماری حرکتیں ہوگی وہ درندوں کی حرکتیں ہوگی. تو یہ جو حرکتیں ہم کر رہے ہیں، جو جانوروں کی حرکتیں ہو رہی ہے، جو درندوں کی حرکتیں ہو رہی ہے، جو ظلم ہم اپنے آپ پہ کر رہے ہیں، جو لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں، یہ بات کی دلیل ہے کہ ہم رب سے بے نیاز ہو گئے. یہ بات کی دلیل ہو گئی کہ ہم مخلوق کے محتاج بن گئے. اب یہ مخلوق کی محتاجی سے نکلنے کا ذریعہ ہے علم دین. جب تک ہم دین کی سمجھ بوجھ حاصل نہیں کریں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ بوجھ حاصل نہیں کریں گے، اولیاء اللہ کی غلامی حاصل نہیں کریں گے، یہ ہمارے اندر مخلوق کی محتاجی رہی. ہم مخلوق کے محتاج بنیں گے، مخلوق سے فقیر بنیں گے، مخلوق سے ہماری امیدیں رہے گی، مخلوق کا خوف ہوگا، مخلوق کا ڈر ہوگا، اور تمام ہماری زندگی ان کی محتاجی میں ہی گزری. اور ہم جہاں بھی جائیں گے ذلیل ہوں گے، جہاں بھی جائیں گے رسوائی ہوگی. دنیا میں بھی رسوائی ہوگی، آخرت میں بھی رسوائی ہوگی. اب جب بے نیاز ہو جاتا ہے، رب سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، اس کی مثال دیتے ہیں. قرآن مجید میں بھی واقعہ ہے. حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ کشتی بناؤ، میں اپنا عذاب بھیجنے والا ہوں. اب نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں. اب وہ کشتی کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کشتی بناؤ، میں عذاب بھیجنے والا ہوں. جو ایمان والے ہوں گے ان کی حفاظت ہوگی. اب نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں اور اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کا عذاب آنے والا ہے. جو ایمان والے اس پہ سوار ہوں گے، جو ایمان والے ہوں گے وہی جو ہے نا نجات پائیں گے، ان کو ہی جو ہے نا کامیابی ملے گی. مگر وہ ان کی قوم نے جو بے ایمان تھے، مشرکین تھے، کفار تھے، منافقین تھے، انہوں نے کیا کیا؟ آپ کا مذاق اڑایا. آج ہم بھی وہی کر رہے ہیں. اللہ والوں کے حکم پر، اللہ کے رسول کے حکم پر جو ہے نا کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کی ضرورت ہی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک کشتی بنائی ہمارے لیے، ہمیں حکم دیا کہ اس کشتی میں سوار. وہ کشتی کیا ہے؟ علم دین، دین کی کشتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کشتی میں جو دین کی کشتی ہے اس میں سوار ہوگا وہ کامیاب ہوگا. ہم بول رہے ہیں مجھے ٹائم ہی نہیں ہے، میں انجینئر ہوں، میرے کو فلاں کام ہے، میں ڈاکٹر ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، ہمیں ٹائم ہی نہیں ہے دین کے لیے. اب یہاں پر انہوں نے کیا کیا؟ جو قوم والوں نے کیا کیا کہا؟ مذاق اڑا. ایک تو ہم بھی آج مذاق اڑا رہے ہیں اللہ والوں کی باتوں کا، کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ہوئے تو کیا ہوتا، ایسا کرے تو کیسا ہوتا، ایسا نہیں ہوتا. ہم اپنی منچائی زندگی گزار. اب اللہ کے نبی ہے اور آپ کے جو ہے نا باتوں کا، آپ کے حکم کا جو نا انکار کر رہے، کفر کر رہے. اب آپ نے بار بار کہنے پر بھی انہوں نے کفر کیا. آپ نے اپنے بیٹے کو، کنان کو، آپ نے فرمایا کہ دیکھ اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اللہ کا عذاب آئے گا، تمام دنیا میں پانی ہو جائے گا، جو یہ کشتی میں سوار ہوگا وہی جو نا نجات پائے گا، جو یہ کشتی میں جائے گا، جو ایمان والے ہوں گے وہی کامیاب ہوں گے. تو آپ کا جو بیٹا ہے جواب دیتا ہے کہ مجھے تیرنا آتا ہے. اب اللہ والے جو حکم دیتے ہیں، اللہ کے نبی جو حکم دیتے ہیں، اس کو فوراً لے لینا چاہیے. اس پہ جو ہے نا اپنی جو ہے نا منمانی نہیں کرنا، چوچرا نہیں کرنا. اب یہ جو ہے نا یہ اللہ کے نبی کی بات پر چوچرا کر رہا ہے. کیسا چوچرا کر رہا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ مجھے تیرنا آتا ہے. اب یہ اپنی جو اللہ کی دی ہوئی صلاحیت ہے، یہ صلاحیتوں سے سمجھ رہا ہے، یہ صلاحیتوں سے میری ضرورت پوری ہوتی سمجھ. اب ہم بھی اپنی زندگی میں، اب اس نے ایک صلاحیتوں کو پکڑ لیا، وہ کہہ رہا ہے اللہ کے نبی کو کہ یہ جو میں تیروں گا، یہ تیرنے سے بچ جاؤں گا سمجھ. اب ہم بھی اپنے زندگی میں دیکھیں، ہمارے پاس بھی جو اللہ نے ہمیں صلاحیت دی ہے، ہم صلاحیتوں کے محتاج بنے ہوئے. وہ تیرنے کا محتاج بن گیا تھا. یہ تیرنے کی صلاحیت اس کے پاس تھی تو وہ سمجھ رہا کہ تیرنے کی صلاحیت سے پانی پوری دنیا میں بھی آ گیا تو میں بچ جاؤں گا سمجھ. اب ہم بھی اپنی زندگی میں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو اللہ نے صلاحیت دی ہے، ہم سمجھ رہے ہیں میرے پاس ایکسپیرینس ہے، یہ ایکسپیرینس سے جو ہے نا مجھے کہیں بھی جاب مل جائے. ہم سمجھ رہے ہیں میرے پاس یہ سرٹیفکیشن ہے، میرے پاس سرٹیفکیشن سے جو ہے نا کہیں بھی کام مل جائے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ میرے پاس یہ قابلیت ہے، کسی اور کے پاس نہیں. یہ میرے پاس جو اللہ تعالیٰ نے جو اسباب دیے تھے، جو صلاحیتیں دی، اپنی سمجھ رہے ہیں، اس کے محتاج بن گئے. یہ بات کی دلیل ہے کہ ہم رب سے بے نیاز ہو گئے. جب رب سے بے نیاز ہو گئے، مخلوق کے محتاج بن گئے، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہے، آخرت میں بھی ذلیل کرتا ہے. وہ کفر میں مبتلا ہوگا، اس کا قلب شرک میں مبتلا ہوگا. اب اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا دیکھو تم کتنا بھی تیرنا جانتے ہوں گے مگر اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے. اللہ کے نبی پھر یہ فرمانے کے بعد وہ کنان کہتا ہے کہ میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں. اب پہاڑ کا محتاج بن گیا ہے. پہاڑ کیا ہے؟ اسباب ہے. پہاڑ کیا ہے؟ مخلوق ہے. ہمیں حکم دیا گیا، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے، تمام انبیاء علیہ السلام یہی حکم لائے، لا الہ الا اللہ، کہ ہم تمام محتاج ہیں اللہ تعالیٰ. ہم مخلوق کے محتاج نہیں ہیں،
اب وہ اس نے کیا کیا, مخلوق کو معبود بنا لیا, مخلوق کا محتاج بن گیا. وہ کہہ رہا ہے کہ میں پانی بھی آ جائے اور پانی آنے کے بعد بھی میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا تو پہاڑ میری حفاظت کرے گا. اب ہم بھی دیکھیے زندگی میں اپنی, ہم نے جو ہے نا کئی اسباب کو اختیار کر کے سمجھا کہ یہ میری حفاظت کرے گا. اب پیسوں کو کسی نے معبود بنا لیا, پیسوں کا کوئی محتاج بن گیا, سمجھ رہا مجھے کچھ بھی پریشانی آ جائے یہ میری حفاظت کرے گی, یہ میری پناہ گاہ ہے. اب اس نے پہاڑ کو پناہ گاہ بنا لیا, پہاڑ کو پروٹیکشن بنا لیا, پہاڑ سے سمجھا یہ میری سیکیورٹی ہے, یہ میری حفاظت ہے. اب یہ اللہ کے نبی کی بات کو جو ہے نا اپنی بات کو ترجیح دے رہا, اپنی بات کو ترجیح کیا دے رہا کہ میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا, پہاڑ میری حفاظت کرے. اب پہاڑ کا محتاج بن گیا. اب ہم بھی اپنی زندگی میں دیکھیں ہم کیا کیا چیزوں کی, کن کن چیزوں کے محتاج بنے ہوئے. پیسوں سے سمجھ رہے ہیں ہم حاجتیں پوری ہوتی ہے, سمجھ رہے ہیں پیسہ محتاج, پیسوں کے محتاج نہیں بننا ہے ہمیں, اللہ کے رب کے محتاج بننا ہے. وہ کنعان جو ہے رب سے بے نیاز ہو گیا تو مخلوق کا محتاج بن گیا. مخلوق سے سمجھ رہا میں حفاظت میں رہوں گا, مخلوق سے سمجھ رہا جو نا تیرنے کی صلاحیت کو سمجھ رہا کہ میں تیروں گا تو میں حفاظت میں آ جاؤں گا, میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا تو میری حفاظت ہوگی. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں تو بھی نہیں سن رہا. اب ہم بھی دیکھیں اللہ والے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ پیسے تمہاری ضرورتوں کو پوری نہیں کرتے, دنیا والے تمہاری ضرورتوں کو پوری نہیں کرتے, کوئی مخلوق تمہیں فائدہ نہیں دے سکتی, کوئی مخلوق تمہاری جو نا نقصان نہیں دے سکتی. تم مخلوق سے جب بے نیاز ہو جاؤ گے, اللہ کے محتاج بن جاؤ گے تو تمہاری کامیابی, اللہ ہی تمہیں حاجتیں پوری کرتا ہے, اللہ کے سوا کوئی تمہاری حاجتیں پوری نہیں کرتا, اللہ کے سوا کوئی تمہارا رازق نہیں, اللہ کے سوا کوئی بے نیاز نہیں. اور ہم جب مخلوق کے محتاج بنیں گے تو ہماری کامیابی ہے دنیا میں آخرت. یہ اللہ والے بھی باتیں کر رہے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں, ہم ایزی لے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ ہوتا کیا, بولے تو کام کرنا پڑتا, یہ کرنا پڑتا, وہ کرنا پڑتا, ہم کیا چوچلا کر رہے ہیں, ہم بہانے ڈھونڈ رہے ہیں, ہم دین سے دور ہونے کے لیے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں. جب دین سے دوری ہو جائے تو کنعان کا حال ہوگا. اللہ کے نبی کی بات نہیں سنا, اللہ والوں کا ادب نہیں کرا, وہ کیا کہہ رہا ہے, مخلوق کا محتاج بن گیا. اب وہ کہہ رہا ہے, پھر نوح علیہ السلام نے اسے کہا پہاڑ پہ بھی چڑھ جاؤ, جب اللہ کا عذاب آئے گا کوئی نہیں بچا, صرف کشتی والے بچے گے. مگر اس نے بات نہیں سنی, اس نے کہا کہ میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور میری تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی. پہاڑ اتنا مضبوط ہے کہ میری تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اب پہاڑ کی مضبوطی کی بات کر رہا ہوں, اتنا مضبوط پہاڑ ہے کہ میں بچ جاؤں گا, میری تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اب ہم بھی یہی کر رہے ہیں. کنعان نے جو کیا, اس نے ایک کا محتاج بن گیا تھا, ہم کئی صلاحیتوں کے محتاج بن گئے, کئی اسباب کے محتاج بن گئے, پیسوں کے, بینک بیلنس کے, کریڈٹ کارڈ کے, ڈیبٹ کارڈ کے, جو نا کئی چیزوں کے محتاج بن گئے, نوکری کے, صلاحیتوں کے, لوگوں کے, ریفرنسوں کے, قوت کے. یہ سمجھ رہے ہیں یہ میری حاجتیں پوری ہو رہا, یہ ہے تو میں ہوں. ہمیں اللہ کے محتاج بننا, یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسباب دیے, اسباب حاجت روا نہیں ہوتا ہے, اسباب کا بنانے والا بھی اللہ تعالیٰ. اسباب کا استعمال کرنا ہے, بیمار ہو گئے تو دوا کا استعمال کرنا ہے, مگر دوا نے ہماری حاجت پوری نہیں کرنی, استعمال کرنا ہے. یہ عالم حکمت ہے, عالم شہادت ہے, مگر اسباب میں جو صلاحیتیں رکھنی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رکھنی. دوا کئی کھانے والے, مگر ہر ایک کو شفا نہیں ملتی. اللہ نے اس میں شفا رکھی تو شفا ملنے والی. حکمت ہے, اپنانا ہے, ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, مگر اسباب نے ہماری حاجت پوری نہیں کرتی. اسباب کو استعمال کرنا ہے, مگر اسباب کا بنانے والا جو ہے مسبب الاسباب اللہ تعالیٰ ہے. اسباب کا بنانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے, حاجتیں پوری کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ. استعمال کرنا ہے, مگر اسباب کو جو نا معبود نہیں بنانا ہے. نوکری کو معبود نہیں بنانا ہے, پیسوں کو معبود نہیں بنانا ہے, مینیجر کو معبود نہیں بنانا ہے, اپنے آپ کو معبود نہیں بنانا ہے. اپنے آپ کو نہیں سمجھنا کہ میں کر رہا ہوں, وہ کر رہا, دوست کر رہا, رشتے دار کر رہا. ساری حاجتیں, سب کی حاجتیں پوری کرنے والا اللہ تعالیٰ. تو ہم کلمے میں یہ ذکر کریں کہ میں محتاج ہوں, میں فقیر ہوں. مطلب کیا, میں اپنی ایک بھی ضرورت پوری نہیں کرتا, کر سکتا نہ کوئی کر سکتا, کوئی مخلوق کر سکتی, کوئی مخلوق میری حاجت پوری نہیں کر سکتی, نہ میں کسی کی حاجت پوری کر سکتا. میری حاجت, میرے گھر والوں کی حاجت, میرے رشتہ داروں کی حاجت, بلکہ تمام مخلوق کی حاجت پوری کرنے والا اللہ تعالیٰ. اس کے سوا کوئی حاجتیں پوری نہیں کرتا, کیونکہ وہ بے نیاز ہے, وہ ہر چیز کا مالک ہے. اس کے سوا کوئی مالک نہیں ہے, اس کے سوا کوئی بے نیاز نہیں, وہی بے نیاز ہے. اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, مگر ہمیں اس کی ضرورت ہے. ہر آن ہمیں اس کی ضرورت ہے, ہر آن ہم اس کے محتاج ہے. وہ ہماری ضرورتوں کو پوری کرنا ہے. ہمیں سونا ہے تو بھی سونے کے لیے اس کی ضرورت ہے, ہمیں سو کر اٹھنا ہے تو اس کے اٹھنے کے لیے بھی اس کی ضرورت ہے, ہمیں کھانا ہے تو کھانے کے لیے بھی اس کی ضرورت ہے, ہمیں پینا ہے تو پینے کے لیے بھی اس کی ضرورت ہے, ہمیں نوکری ہے تو نوکری کے لیے بھی اس کی ضرورت ہے. ہر چیز کے لیے جو ضرورت ہے پوری ہماری کرنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ. اللہ کے سوا ہماری کوئی ضرورت پوری نہیں کرنے والا. یہ ایمان ہمیں لانا ہے. جب یہ ایمان ہو جائے گا تو رب کے محتاج بنیں گے, اور تمام مخلوق کی محتاجی ہمارے دل سے نکلے گی. یہ دل کی جو ناپاکی ہے وہ نکالنا ہے. وہ نکالنے کے لیے ہمیں جو نا دنیا کی محبت نکالنا ہے,
دنیا کے جو محتاجی ہمارے دل سے نکالنا ہے. اب یہ نکالنے کے لیے کیا چاہیے؟ نکالنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وارثین کی غلامی چاہیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کی صحبت چاہیے. جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کی صحبت اختیار کریں گے, دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں گے, اپنے آنے کے مقصد پہ کام کریں گے, تو رب کے محتاج بن کے یہاں سے جائیں گے. جو رب کا محتاج بن کے یہاں سے چلا گیا, اس کو یہاں پر تو کامیابی ملے گی, پھر آخرت میں بھی کامیابی. جو رب سے بے نیاز ہو گیا, یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی کسی کی ضرورت نہیں ہے, میری صلاحیت اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو اپنی سمجھا یا مخلوق کو معبود بنا لیا, تو یہاں پر بھی ذلیل ہوگا, آخرت میں ذلیل. تو کلمے کو ہم سیکھ رہے ہیں, کلمے میں ہمیں یہ سمجھنا ہے, ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی معرفت سیریز میں الحمدللہ کہ میں محتاج ہوں, میں فقیر ہوں, میں حاجت مند ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو کلمے میں ہمیں اولیاء اللہ نے, جو اللہ والوں نے ہمیں جو نا 100 مرتبہ فجر کے بعد پریکٹس کے لیے دیا گیا, ہمیں پریکٹس کرنا ہے. لا الہ, میں محتاج ہوں, الا اللہ, اللہ ہی مالک ہے, میں مالک نہیں ہوں, الا اللہ, اللہ ہی مالک ہے. میں فقیر ہوں, غنی تو اللہ تعالیٰ ہے, میں محتاج ہوں, بے نیاز تو اللہ تعالیٰ. لا الہ الا اللہ, یہ انکار کرنا ہے, اقرار کرنا ہے, نفی اس بات کرنا ہے. تو یہ ہم جب پریکٹس کریں گے, پھر پریکٹس کرنے کے بعد دیکھیں گے, مانیں گے, جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہماری حاجتیں پوری کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں کیسے پوری کر رہا ہے, یہ دیکھیں گے تو ہمارے دل میں تصدیق ہوگی, دل کی جو ناپاکی ہے وہ دور ہوگی, تو ہم مخلوق کے محتاج جو بنے وہ نکلے گا. اب ہم مخلوق کے محتاج بنے ہوئے, ہم مخلوق کے فقیر بنے ہوئے, ہم سمجھ رہے ہیں مخلوق سے ہماری ضرورتیں پوری ہوتی ہے, مگر حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا ہے, اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. ہم اللہ کے محتاج بننا ہے. اللہ کے محتاج بننے کے لیے ہمیں جاننا ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے تو کیسا ہے, اللہ تعالیٰ رازق ہے تو کیسا ہے, اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے تو کیسا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں ہی بے نیاز ہوں. کئی جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں بے نیاز ہوں, میں تمہاری ضرورتوں کو پوری کرتا ہوں, مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے, تمہاری تعریف کی ضرورت نہیں ہے. تم میری تعریف کر لو گے تو تمہارا فائدہ ہے, تم سمجھ کے میرا ذکر کر لو گے تو تمہارا فائدہ ہے, تمہارے آنے کا مقصد پورا ہوگا. مگر تمہاری تعریف سے, تمہارے ذکر سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے. قرآن سے آگے بات بڑھاتے ہیں. سورہ ابراہیم آیت نمبر 7. اور جبکہ تمہارے پروردگار نے تم کو جتا دیا تھا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تم کو اور زیادہ دوں گا. اب اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تم کو اور زیادہ دوں. جو جتنا جیسا شکر کرے گا میرا, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو میرا شکر کرے گا میں اس کو اور زیادہ دوں گا. اب ہم کس کا شکر ادا کرتے ہیں؟ ہمارے اندر جب مخلوق کی محتاجی رہے گی, مخلوق کے فقیر بنے ہوئے رہیں گے, مخلوق کے حاجت مند بنے ہوئے رہیں گے, مخلوق کے سامنے عاجزی پیش کریں گے, مخلوق کے فقیر بنیں گے, مخلوق کا خوف ہوگا, تو مخلوق کا شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ فرمانے جو میرا شکر ادا کرتا ہے, میں پروردگار ہوں, میرا شکر کرے گا تو میں اور زیادہ دوں گا. ہم مخلوق کے جو نا محتاج بنے ہوئے ہیں, مخلوق کا شکر ادا کرتے ہیں. تو جب رب کے محتاج بنیں گے تو رب ہے ہمارا پالنے والا اللہ تعالیٰ, یہ جانیں گے تو اس کا شکر ادا کریں گے. جب ہمارے دل میں مخلوق کی حاجت روائی پن رہے گی تو مخلوق کا جو ہے نا شکر ادا کریں. اب ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں, کیلکولیٹ کریں, محاسبہ کریں کہ ہم کس کا شکر ادا کر رہے ہیں. ہم رب کا شکر ادا کر رہے ہیں یا مخلوق کا شکر ادا کر رہے ہیں. ہم گھر والوں کا یا رشتہ داروں کا یا مینیجر کا شکر ادا کر رہے ہیں یا رب کا شکر ادا. تمام حاجتیں جو ہماری پوری کرنے والی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے, اور ہمارے شکر جو ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمارے حاجتیں پوری کرنے والا. اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے کہ مولا تعالیٰ شکر ہے, تو ہی ہمارا حاجت روا ہے, تو ہی ہماری ضرورتوں کو پوری کر. مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ مخلوق کے سامنے عاجزی اختیار کر رہے ہیں, مخلوق کے محتاج بنے, اور مخلوق کا شکر ادا کرنے میں ہماری جو نا ہم پیچھے نہیں ہٹ رہے کہ آپ ہوئے تو ہوا, آپ نہ ہوتے تو کام نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو میرا شکر کرے گا میں اور زیادہ ادا کروں گا. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب سخت ہے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو ناشکری کرتا ہے نا اس پر جو نا میرا عذاب ہے, اور میرا عذاب کیا ہے؟ سخت ہے. اللہ تعالیٰ وارننگ کرتا. اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم اور جتنے اور لوگ زمین میں بستے ہیں سب کے سب ناشکری کرو گے تو یاد رکھو اللہ بے نیاز اور قابل تعریف ہے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زمین کی جتنے بھی بس لوگ ہیں سب کے سب اگر میری ناشکری کرے تو اللہ بے نیاز ہے اور قابل تعریف ہے. مطلب تم ناشکری کرو یا شکر کر لو, مجھے تمہاری ضرورت نہیں, میں بے نیاز ہوں, تم میرے محتاج ہو. تم میری تعریف کرو گے, میرے حاجت مند بنو گے, میرے فقیر بنو گے تو تمہارا فائدہ ہے, تم میرا شکر کرو گے تو تمہارا فائدہ ہے. مگر تم میری ناشکری کرو گے تو میں تو بے نیاز ہوں, مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے, تمہارا فائدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے.
اسے نہ ہماری عبادت کی ضرورت ہے، نہ ہمارے شکر کی ضرورت ہے، نہ ہمارے ذکر کی ضرورت ہے. ہم اس کے محتاج ہیں، ہمیں ہر لمحہ اس کی ضرورت ہے. ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا چلنا بھاگنا کام کرنا میں ہر آن اس کی ہمیں ضرورت ہے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ ہماری ضرورتوں کو پوری کر رہا ہے. ہم مخلوق کی تعریف میں لگے ہوئے، مخلوق کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، مخلوق کے سامنے عاجزی پیش کر رہے ہیں، مخلوق کا خوف ہمارے دلوں میں ہے، مخلوق کے محتاج بنے ہوئے، مخلوق کے فقیر بنے ہوئے. بے نیاز صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور ہم اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ رہے ہیں، ہم لوگوں کو بے نیاز سمجھ رہے ہیں، ہم پیسوں کے محتاج بنے. تو ہمیں کیا ہے؟ اللہ کے محتاج بننا ہے، اللہ حاجت روا دل میں تصدیق کرنا ہے. تو علم چاہیے، علم لا الہ. جب تک ہم اللہ حاجت روا دیکھیں گے نہیں، اللہ مالک ہے دیکھیں گے نہیں، اللہ مالک ہے جانیں گے نہیں، اللہ بے نیاز ہے جانیں گے نہیں، ہمارے دل میں مخلوق کی حاجت روائی بن رہی. ہم مخلوق سے سمجھیں گے ہماری حاجتیں پوری ہوتی. تو یہ دل میں تصدیق کرنا ہے، یہاں سے دل میں تصدیق کریں گے تو جب اللہ کے محتاج بن جائیں گے، مخلوق سے بے نیاز ہو جائیں گے. خبر میں مرتے ہی سوال ہے، من ربو کا، تیرا رب کون، تیرا پالنے والا کون ہے؟ اب جو یہاں پر مخلوق کا محتاج بنے گا وہاں پر جواب دے گا مخلوق کا ہی جواب دے گا. جو رب کا محتاج بن کے جائے گا، رب کا محتاج، رب کا فقیر، رب کا حاجت مند بن کے جائے گا تو جواب دے گا میرا رب تو اللہ ہے، میری تمام پرورش کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، میری تمام حاجتیں پوری کرنے والا اللہ تعالیٰ. تو ایسا ہمارا رب ہے، یہ جاننا ہے اللہ رب ہے. تو ہمارے آنے کا مقصد یہی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں کو اور جنات کو اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا. اللہ کو پہچاننا ہے کہ اللہ مالک ہے تو کیسا ہے. اب جب پہچانیں گے تو ہم اللہ کی تعریف کریں گے، بغیر کس پہچان کے ہم تعریف کیسا کریں گے؟ جب پہچانیں گے نہیں تو ہم تعریف کیسا کر سکیں گے؟ جب پہچانیں گے کہ ہمارا پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے، ہمارا رازق اللہ تعالیٰ ہے تو اس کی تعریف کریں. بغیر پہچانے کیا ہوگا؟ ہمارا جو ذکر ہوگا صرف زبانی ہوگا، ہم زبان سے کیا کہیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کی. اور دل میں کیا ہوگا؟ بغیر پہچان کے، بغیر مقصد حیات کے دل میں ہی ہوگا اپنی تعریف ہوگی، گھر والوں کی تعریف ہوگی، رشتے داروں کی تعریف ہوگی، مینیجر کی تعریف ہوگی، کمپنی کی تعریف ہوگی. اللہ تعالیٰ بول رہا ہے میں ہی تعریف کے لائق ہوں، تمام تعریفیں میری ہے، میں پالنے والا ہوں. اب یہ جب بندہ پہچانے گا، اپنے مقصد کو پانے کی کوشش کرے گا، مقصد پر لگ جائے گا تو یہ پہچان لیں گے تو اللہ کی تعریف کرے. یہ علم چاہیے، اللہ کو پہچاننے کے لیے بھی علم چاہیے. تو خالق کا علم، ہم جو کلمہ سیکھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایک پہچاننے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے، ہماری ضرورتوں کو پوری کرنے والا. ہم کیا کریں؟ مخلوق کے جو ہم محتاج بن گئے. اب اولیاء اللہ فرماتے ہیں کوئی بھی عمل جو ہوتا ہے نا وہ یا تو دنیا ہو سکتا ہے یا دین بن سکتا ہے. اب اولیاء اللہ فرماتے جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو عقل مند ہوتے ہیں، وہ اپنی ہر عادت کو عبادت بناتے اور دنیا کو دین بناتے. اور جو بیوقوف ہوتے ہیں، جو بے ایمان ہوتے ہیں، جو مشرکین کفار ہوتے ہیں، جس کے دل میں نفاق ہوتا ہے، وہ عبادت کو بھی صرف عادت بناتے ہیں. اب عبادت کو عادت کیسا بناتے ہیں؟ اب ہماری حرکتیں دیکھ لے. نماز پڑھ رہے ہیں ہم، صبح میں فجر کی نماز کو اٹھنا ہے، ظہر پڑھنا ہے، عصر پڑھنا ہے، مغرب پڑھنا ہے، عشاء پڑھنا ہے، ٹھیک ہے پڑھ رہے ہیں، فرض ہے پڑھنا ہے. اب ہماری نماز دیکھیے، ہماری جو نماز ہے صرف حرکت نماز ہے. ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں، جھکتے ہیں، اٹھتے ہیں. ہماری جو نماز ہے صرف جو نا حرکتوں میں ہے، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، آٹومیشن پہ چل رہا. مطلب کیا ہے؟ بس ہاتھ اٹھانا ہے، ہاتھ باندھ لینا ہے، جھکنا ہے، اٹھنا ہے، سجدہ کرنا ہے، سلام پھیرنا ہے، بس نماز ختم. اب ہماری جو نماز عادت ہے، نماز یہ کیسا پہچانے؟ ہماری جو کیفیت ہے نماز سے پہلے، جو کیفیت ہے نماز کے بعد بھی وہی کیفیت ہے. ہمارا جو حال نماز سے پہلے تھا نماز کے بعد بھی وہی. ہمارا جو حال بچپنے کی نماز میں تھا آج بھی وہی ہماری نماز ہے. ہر کام میں اللہ فرماتے ہیں ہر کام میں کیفیت حال چینج ہوتا ہے. آپ اوپر بیٹھے ہیں، نیچے بیٹھیں گے تو کچھ کیفیت چینج ہوتی، کچھ چینجز آتے. آپ کھانا نہیں کھائے، کھانا کھائیں گے تو کچھ چینجز آتے. آپ چائے پیئیں گے تو چینجز آتے، ہر چیز میں چینجز آتے. آپ حرکتیں کریں گے تو چینجز ہے. اب نماز پڑھ رہے ہیں کوئی چینج نہیں ہے. نماز سے پہلے جو حالت ہے یہ نماز کے بعد. تو یہ کون بندے؟ یہ وہ بندے ہیں اولیاء اللہ فرماتے ہیں یہ صرف اپنی عبادتوں کو عادت بناتے. عبادت تھی اس کو عادت میں شمار کر دیا. فجر کی نماز ہے، فجر کی نماز، ظہر، عصر، مغرب، بس عادت بنا لیں. کیا بول رہے ہیں؟ ہم نماز پڑھ لی، ہم خطا ہوتے. تو یہ صرف عادتوں عبادتوں کو عادت بنانے. اب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں، اولیاء اللہ فرماتے ہیں یہ اپنی ہر عادت کو عبادت بناتے، دنیا کو دین بناتے. اور وہ کیسا بناتے ہیں؟ کب بنائیں گے؟ جب رب کے محتاج بن جائیں گے تو ہمارا ہر عمل دنیا کا دین ہوگا، ہماری ہر عادت عبادت ہوگی. جب رب کے محتاج بنیں گے تو ہوگا. جب رب کے محتاج نہیں ہوں گے، اللہ سے بے نیاز ہوں گے، رب سے بے نیاز ہو جائیں گے، ہماری عبادت بھی عادت ہوگی، ہماری عبادت بھی دنیا ہوگی. اب رب کے محتاج جب بن جاتا ہے بندہ، ایمان داخل ہو جاتا ہے، میری ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، میری حاجتیں پوری کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے.
اور رب کا فقیر بن جاتا ہے اور رب کے سامنے عاجزی، رب کے سامنے فقیر، رب کے سامنے احتیاطی رکھتا ہے، تو وہ ہر عمل اپنا دین بناتا ہے، دنیا کو بھی دین بناتا ہے، اپنی عادتوں کو بھی عبادت بناتا ہے۔ کیسا بناتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کھانا کھا رہے، اب کھانا کھا رہے ہیں تو کیا کرتا ہے؟ عادت ہے کھانا، روز کھاتے، 3 ٹائم کھاتے، 2 ٹائم کھاتے، 4 ٹائم کھاتے، اب یہ عادت ہے کھانا کھانے کی، اب کھانا کھا رہے ہیں، اب کھانا کھا رہے ہیں تو یہ اولیاء اللہ فرماتے ہیں یہ تصور رکھنا، یہ جو ہمیں کھلا رہا ہے مولا، تو کھلا رہا، تیرے سوا کوئی نہیں کھلا۔ اب بندہ جب یہ تصور میں یہ دل سے جو مولا سے جو اس کا رابطہ ہے، یہ رابطہ قائم کر رہا، مولا میں تو محتاج ہوں، کھلانے والا تو ہے مولا، تو نے کھلایا مولا، یہ کہاں سے کس کنٹری کا کھانا ہے اور کس کنٹری میں بھیجا دیا، تیرے سوا کوئی کھلانے والا۔ اب اس کا رابطہ مولا سے ہو گیا، تیرے سوا کوئی کھلانے والا نہیں ہے مولا، یہ تو نے قوت دی ہے مولا، مجھے تو نے قوت دی تو میں نوالا اٹھا سک رہا ہوں، تو نے قوت دی تو جو نا میں کھا سک رہا ہوں مولا، یہ کھانا تو سخت تھا، میں نے منہ میں ڈالا، تو نے گرائنڈنگ کا بھی اس کا انتظام کیا، تو نے دانتوں کا انتظام کیا مولا، تو نے تھوک کا بھی انتظام کیا مولا، گرائنڈنگ کا بھی انتظام کیا، اور گرائنڈنگ کی آسانی کے لیے تھوک کا بھی انتظام کیا۔ اب کھانے کے بعد بھی مولا یہ کھانا اندر بھی جا رہا ہے، پھر ڈائجیشن میں بھی آسانی ہو رہی ہے، یہ ڈائجیشن کا بھی انتظام تو نے کیا مولا۔ اب ڈائجیشن ہونے کے بعد تو نے جو نا غلاظت کو بھی سپریٹ کر رہا ہے، کھانے کو بھی سپریٹ کر رہا ہے، کسی کھانے کو غلاظت بنا رہا ہے، کچھ کھانے کو خون بنا رہا ہے، یہ خون بن کے جو نا قوت عطا کر رہا ہے۔ تو یہ مولا میں تو محتاج ہوں، تیرے سوا کوئی یہ کرنے والا نہیں۔ اب یہ کیا ہے مولا سے، یہ اللہ والے کیا کرتے ہیں، یہ بندے کو یہ اس کی عادت کو عبادت بناتا۔ اب اس کا رابطہ مولا سے ہوگا، اب یہ کب ہوگا؟ جب یہ اس کو احساس ہوگا کہ میں محتاج ہوں، میرے پاس جو کچھ ہے امانت ہے، میری ہر ضرورت کو پوری کرنے والا اللہ تعالیٰ۔ اب یہ محتاج بنیں گے، دل میں تصدیق کریں گے کلمے کی، تو مولا سے یہ ہر معاملے میں، ہر عادت میں یہ مولا سے رابطہ کرے گا۔ اب کھانے میں کیسا رابطہ ہے اس کا کہ مولا میں تو محتاج ہوں، تو کھلا رہا مولا، تیرے سوا کوئی کھلانے والا، تو پلا رہا مولا، تیرے سوا کوئی پلانے والا۔ اب کیا ہے؟ سو رہے، سونا بھی عادت ہے، اب ہر غافل بندہ سوتا ہے، ہم بھی سوتے ہیں، مگر اولیاء اللہ کیا کرتے ہیں؟ اولیاء اللہ فرماتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں مولا تو سلایا تو سورا۔ اب سلانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اب ہم سمجھ رہے ہیں میں کھلا رہا ہوں، میں پلا رہا ہوں، ہم اپنی مرضی سے نہ سو سکتے نہ اٹھ سکتے۔ کئی بندے جو سو گئے مگر کبھی اٹھے نہیں، جو سو گئے کبھی اٹھے نہیں، ان کی موت جو نا نیند کے بعد وہ نا نیند میں سے موت میں چلے گی، جو نا عالم برزخ میں جو نا چلے گی۔ اب سلانے والا بھی اللہ تعالیٰ، مولا سے دعا کرنا ہے مولا تو سلایا تو سو سکتا ہوں، تیرے سوا کوئی سلانے والا نہیں، تیرے سوا کوئی نیند دینے والا نہیں، تو ہی حاجت روا ہے مولا، میں تو محتاج ہوں مولا، میں نہ خود سے سو سکتا ہوں نہ خود سے اٹھ سکتا ہوں مولا، تیرے سوا کوئی حاجت روا نہیں، نیند کی گولی کھائے تو بھی نہیں سو سکتا مولا جب تک تو نہ چاہے۔ تو یہ سلانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم ایسے محتاج ہیں رب کے، ہم ایسے فقیر ہیں رب کے، ہم ایسے حاجت مند ہیں رب کے، اور ہم بول رہے ہیں میں کھا رہا ہوں، میں پی رہا ہوں، میں سو رہا ہوں، میں چل رہا ہوں، میں پھر رہا ہوں، میں گھر والوں کی ضرورت پوری کر رہا ہوں، میں رشتے داروں کی ضرورت پوری کر رہا ہوں، میں دوست کو رکھا دیا جاب پہ، میں دوست کے لیے بزنس کا سیٹ اپ کر دیا، میں جو ہے نا فلاں کو جاب پہ لگا دیا، میں جو ہے نا اس کے جو نا کامیابی کا ذریعہ، اپنے آپ کو محتاج جو نہیں سمجھے، ہم اپنے آپ کو مالک سمجھ۔ سلانے والا بھی اللہ تعالیٰ کیسا سلا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جب ہم سو جاتے ہیں، سو گئے تو دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے ہماری حاجتوں کو پوری کرتا ہے، سو گئے تو دیکھو دھڑکنیں ہماری چل رہی ہے، خون جو نا پمپ ہو رہا ہے، ہماری ہارٹ بیٹنگ چل رہی ہے، خون نیچے سے اوپر دوڑ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سکون کی نیند دے رہے ہیں۔ ہم آس پاس کی جو نا ماحول سے غافل ہے، ہمیں پتہ نہیں آس پاس کیا ہو رہا ہے، بنا بچھو ہمیں کاٹ سکتا ہے، ہمیں سانپ کاٹ سکتا ہے، ہمیں کچھ نہ کچھ نقصان ہو سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ ہمیں سلا بھی رہے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت بھی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سکون کی نیند بھی دے رہے۔ حالانکہ ہم گناہ کر کے سوئے مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے میں سچا ہے، میں تیری حاجت کو پوری کرتا ہوں۔ نیند ہماری حاجت تھی، نیند کے لیے ہم رب کے محتاج تھے، سونے کے لیے محتاج تھے، سکون کے لیے محتاج تھے، مگر اللہ تعالیٰ ایسا ہماری حاجتوں کو پوری کر رہا ہے۔ ہمارے گناہوں کو نہیں دیکھیے، ہمارے حرکتوں کو نہیں دیکھے، گناہ کر کے سوئے مگر اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا پکا ہے، بول رہا میں تیری حاجت کو پوری کرتا ہوں، میں بے نیاز ہوں، تجھے میری ضرورت ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سلا کے بتا رہے ہیں کہ دیکھ تو کیسا محتاج ہے۔ اب سونے کے بعد پھر اٹھا رہے ہیں، اور ایسا اٹھا رہے ہیں کہ ہمارے تمام سینسز فریش ہے، ہم تمام سکون کے ساتھ اٹھ رہے ہیں، ہم اٹھنے کے بعد دیکھ سک رہے ہیں، اٹھنے کے بعد سوچ سک رہے ہیں، اٹھنے کے بعد چل سک رہے ہیں، اٹھنے کے بعد سمجھ سک رہے ہیں۔ یہ تمام صلاحیتیں کون دیے؟ یہ اللہ تعالیٰ دی۔ یہ چارجنگ ہماری ہو گئی، ہم سو گئے، اور ہم چارجنگ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم کو ریفریش دی، جو تھکاوٹ تھی وہ تمام کی تمام تھکاوٹ چلے گی۔ اب یہ جو ایسا کون کرنے والا ہے؟ کون نوکری کرنے والی؟ مینیجر کرنے والا ہے، پیسہ کرنے والا ہے، نہ نوکری کر سکتی، نہ پیسہ کر سکتا ہے، نہ مینیجر کر سکتا، نہ پراپرٹیاں کر سکتے۔ تمام کائنات کی مخلوق بھی مل جائے تو ایسی نیند نہیں دے سکتے۔
ایسی ہماری ضرورتوں کو پوری نہیں کر سکتا. ایسا ہمارا حاجت روا ہے, ایسا ہمارا مالک ہے, اور ایسا مالک ہے وہ بے نیاز, اور ہم ایسے مالک سے, ایسے رب سے بے نیاز ہو, اس سے دوری اختیار کر رہے ہیں, اور ہم مخلوق کے محتاج ہیں. ہماری حاجتیں, ہر حاجتیں دیکھیے, سونے سلانے والا اللہ تعالیٰ ہے, اٹھانے والا اللہ ہے. تو ہم یہ دل میں تصدیق کر لیں کہ ہم محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کے, ہم فقیر اللہ تعالیٰ ہے. اب یہ امانتوں کا احساس ہوگا کہ میں محتاج ہوں, تو ہماری عادت بھی عبادت بنے گی. اب چلنا ہے, چل رہے ہیں, چلے تو یہ احساس رکھے کہ یہ مولا کی ملک ہے, مولا چلائے تو ہی چل سکتا ہوں میں, مولا جو نہ دوڑائے تو دوڑ سکتا ہوں. اب یہ جو ہم چل رہے ہیں, ہم سمجھ رہے ہیں ہم چل, اللہ چلائے تو چل رہے ہیں, نہیں چل سکتے. ہم محتاج ہے رب کے, ہم فقیر ہے رب کے, وہ چلائے تو چل سک رہے ہیں ورنہ نہیں چل سکتے. ہم ویسے محتاج ہے اللہ تعالیٰ کی. کائنات کی کوئی مخلوق ہمیں چلا نہیں سکتی, اللہ تعالیٰ چلائے تو ہی چل سکتے. اور کئی بندے جو جوانی میں ہیں, جم کرنے والے ہیں, جن کو اپنی صلاحیتوں پہ ناز تھا, جن کو اپنی قوتوں پہ ناز تھا, جن کو اپنی جم کی سکلز پر ناز تھا, وہ بیڈوں پہ ہے آج, نہ چل سکتے نہ اٹھ سکتے, ویسے محتاج. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیت دی, چلانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے, دوڑانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے. سوچنے کی صلاحیت ہے, اس سوچنے کی صلاحیت ہے. پاگل پن وائرنگ, دماغ کی جو وائرنگ ہے ادھر کی ادھر, 1 mm 1 مائکرو 1 جو نا mm بھی ادھر ادھر ہٹ گئی تو جو نا ہم پاگل ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسی وائرنگ, ایسی جو نا لاکھوں میٹر کی وائرنگ ہمارے دماغ میں, ہمارے جسم میں ایسے نیورونز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو حفاظت میں رکھے. اللہ تعالیٰ ایسی حاجتیں پوری کر رہے ہیں. کون ہے؟ مخلوق پوری کر سکتی ہے. ہم مخلوق سے اپنی جو طلب کر رہے ہیں, مخلوق کے جو محتاج بن گئے. ہم دیکھیں کہ ہماری حاجت جو اصل میں حاجت ہے, یہ ہم جو سانس لے رہے ہیں, ہمارے دماغ میں خون چڑھ رہا ہے, دماغ خون اوپر نیچے پمپ ہو رہا ہے, یہ ہارٹ بیٹنگ چل رہی ہے, ہم چل سک رہے ہیں, ہم سوچ سک رہے ہیں, ہم سمجھ سک رہے ہیں, ہم بول سک رہے ہیں, ہم سونگ سک رہے ہیں, تو ہم اللہ کے محتاج ہیں. ایسے محتاج ہیں, ہم اللہ کی مدد کے بغیر یہ کام نہیں کر سکتے, نہ اٹھ سکتے, نہ کھا سکتے, نہ پی سکتے. اللہ تعالیٰ ہماری حاجتیں, ہر آن ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج. ہم ایسے رب سے بے نیاز ہوتے. اللہ تعالیٰ فرما رہے بار بار کہ میں بے نیاز ہوں, تم بے نیاز نہیں ہو, تم میرے محتاج ہو. تم میرے محتاج بنو گے تو ایمان لاؤ گے, دل میں تصدیق کرو گے, تو میں قبول کروں گا اور تمہیں کامیاب کروں گا, دنیا میں بھی آخرت میں تمہاری حفاظت کروں گا, دونوں جہاں میں. مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایسے رب کو چھوڑ کر مخلوق کے محتاج بنے, مخلوق کے فقیر بنے ہوئے, مخلوق کا خوف دل میں بٹھا لیے, مخلوق کے جو نا حاجت روائی پن دل میں بٹھا لے. یہ کیا ہے؟ بے ایمانی ہے. اور یہ ہماری بے ایمانی ذلیل ہونے کا ذریعہ ہے. ہم جو ذلیل ہو رہے ہیں ہر جگہ, جہاں بھی مسلمان جا رہے ہیں ذلیل ہو رہے ہیں. کیوں ذلیل ہو رہے ہیں؟ ہم مخلوق کے محتاج بن گئے. مخلوق سے بے نیاز ہونا تھا, ہم رب سے بے نیاز ہو گئے. ہماری حرکتیں دیکھیں. اللہ تعالیٰ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بندہ مخلوق سے بے نیاز ہو کر میری پناہ میں آتا ہے. اب اللہ تعالیٰ انعام فرما رہے, مخلوق سے بے نیاز ہو جاتا ہے, تمام مخلوق سے جو بے نیاز ہو جاتا ہے اور میری پناہ میں آتا ہے. مخلوق سے بے نیازی کا مطلب, اب مخلوق کی فکر اس کو نہیں ہے, مخلوق اس کو اپنی امانتوں کی فکر ہے, کسی کو ملے زیادہ یا نہ ملے وہ فکر نہیں کرتا, اس کے پاس جو ہے وہ امانتیں ادا کرنے کی کوشش کرتا. مخلوق سے بے نیاز مطلب مخلوق سے کوئی امید نہیں ہوتی, مخلوق سے بے نیاز مطلب مخلوق کا خوف, مخلوق کا ڈر اس کے پاس نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے حدیث قدسی میں, جو بندہ مخلوق سے بے نیاز ہو کر میری پناہ میں آ جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ساتوں آسمان اور زمین کی مخلوق بھی اسے تکلیف دینا چاہے تب بھی میں اس کے نکلنے کے لیے راستے بنا دوں, اس کے نکلنے کے لیے راستے آسان کر دوں. اللہ تعالیٰ فرمائیں کیا انعام ہے؟ تمام مخلوق, تمام کائنات کی مخلوق, آسمان کی مخلوق ہے, زمین کی مخلوق ہے, یہ اگر اس بندے کو تکلیف دینا چاہے جو میری پناہ میں آئے اور مخلوق سے بے نیاز ہو جائے, تو میں اس کے نکلنے کے لیے راستے بنا دوں. تو اللہ تعالیٰ ایسا انعام دے رہے ہیں ہمیں. اب ہم بول رہے ہیں میرے کو پریشانی ہے, ہم بول رہے ہیں مصیبتیں ہیں, ہم بول رہے ہیں انہیں ستا رہا, انہیں ستا رہا, باس ستا رہا, مینیجر ستا رہا, کمپنی والے ستا رہے, دوست ستا رہا, یہ فلاں پرابلم ہے, کرایہ نہیں نکل رہا, اسکول کی فیس نہیں نکل رہی, پیسوں کا انتظام نہیں ہو رہا, یہ تمام پرابلم ہے. اس سولوشن کیا ہے؟ اولیاء اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ تم رب کے محتاج بن جاؤ, اور رب کے محتاج جب بن جائیں گے مخلوق سے بے نیاز ہو جائیں گے. رب سے محتاج بننا مطلب رب کے فقیر بننا, مطلب اس کی پناہ میں آنا. اللہ تعالیٰ فرمانے جو مخلوق سے بے نیاز ہو کر میری پناہ میں آتا ہے, اگر مخلوق تمام آسمان کی ہو, زمین کی ہو, اس کو تکلیف دینا چاہے, اس کو مصیبتوں کے دروازے اس کے سامنے رکھ دے, تب بھی میں اس کے نکلنے کا راستہ بنا دوں. اللہ تعالیٰ ایسا ہمارا حاجت روا ہے. تو جو مصیبتیں آئیں گی, جو پریشانیاں آئیں گی, وہ بھی نکل جائیں گی. کب نکلے گی؟ جب ہم مخلوق سے بے نیاز ہیں, ہم رب کے محتاج نہیں. اب جب رب کے محتاج بنیں گے تو یہ دین ہے.
جب مخلوق کے محتاج بنیں گے تو یہ دنیا ہے، جب رب کے فقیر بنیں گے تو دین ہے، جب مخلوق کے فقیر بنیں گے تو یہ دنیا ہے۔ تو دین اور دنیا کا بھی فرق اولیاء اللہ آسانی کر کے بتاتے ہیں کہ ہم اگر اللہ کے محتاج ہے کسی بھی معاملے میں، اگر اللہ کی امانت کا احساس ہے، اللہ کے محتاج ہے یہ احساس ہے، تو وہ دین ہے۔ اب مخلوق کی محتاجی ہے، مخلوق سے جو نا عاجزی، مخلوق کے سامنے اپنی عاجزی پیش کر رہے ہیں، مخلوق کو حاجت روا سمجھ رہے ہیں، مخلوق کی معبودیت کا جو نا دل میں تصدیق ہے، ان کے بت بنے ہوئے ہیں، اپنی صلاحیتوں کے بت بنے ہوئے، تو یہ کیا ہے؟ دنیا ہے۔ دین ہے یا تو دنیا ہے؟ اللہ کی مرضی ہے تو دین ہے، اپنی مرضی ہے، شیطان کی مرضی ہے تو دنیا، نفس کی مرضی ہے تو دنیا۔ تو ہم دیکھیں اللہ کی مرضی اپنا رہے ہیں یا مخلوق کی مرضی، اپنی مرضی اپنا رہے ہیں، اپنی مرضی کو ترجیح دے رہے ہیں یا اللہ کی مرضی کو ترجیح دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں بے نیاز ہوں۔ تو ہم دیکھیں جو صلاحیتیں ہمارے پاس ہے، ہم جو غور کریں اپنے پاس جو بھی ہمارے پاس ہے، ہم دیکھیں کہ ہر چیز جو بھی اللہ تعالیٰ اس کا مالک ہے۔ اب تو اولیاء اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ والے ایمان والا جو ہوتا ہے آپ پر نہیں، تمام عادتوں کو بھی عبادت بناتا ہے، کھانا ہو تو بھی اس کو کھانا کھانے کو بھی عبادت بناتا ہے، اور عبادت کو تو نماز کو تو عبادت بناتا ہے، مگر اپنے معاملات کو بھی عبادت بناتا ہے، کھانا کھانے کو بھی عبادت بناتا ہے، اپنا سونا ہے اس کو بھی عبادت بناتا ہے۔ اب کوئی عورتیں لیڈیز ہوتی ہے کوکنگ کرتی ہے، اب انہیں وہ کیسا عبادت بنائے؟ وہ کوکنگ کرے تو مولا سے جو نا رابطہ کرے، مولا میں تو محتاج ہوں، یہ تو نے مجھے صلاحیتیں دی ہے، مولا تو نے مجھے یہ علم دیا ہے، ورنہ میں تو محتاج ہوں، تو نے تیری مدد کے بغیر تو میں حرکت نہیں کر سکتا، تیری مدد کے بغیر تو میں یہ چمچہ نہ ہلا سکتی ہوں، تو نے مجھے یہ حاجتیں، تو نے مجھے یہ صلاحیتیں دی، تو نے مجھے یہ قوت دی، تو میرا مالک ہے مولا، تو ہی حاجت روا ہے، تو ہی میرا رازق ہے، تیری مدد کے تو میرا محتاج ہوں مولا، میں تیری مدد کے بغیر تو میں کام نہیں کر سکتا۔ تو یہ کوکنگ کرنا بھی اس کا عبادت ہے، کوکنگ کرنا عبادت ہے، چلنا عبادت ہے، سونا عبادت ہے، گاڑی چلا رہے ہیں، گاڑی چلاتے وقت یہ احساس کرے یہ مولا کی ملک ہے، مولا کی مدد کے بغیر یہ گاڑی نہیں چل سکتی، مولا کی مدد ہے، مولا تیری مدد ہے، میں تیرا محتاج ہوں، میں حاجت مند ہوں، تو میری حاجتیں پوری کرنے والا ہے، مجھے جو حفاظت سے جانا ہے مولا تیری مدد کے بغیر میں حفاظت نہیں، تو چلایا تو گاڑی چلتی مولا، میں تو محتاج ہوں، فقیر ہوں مولا، تیری مدد کے بغیر یہ گاڑی ہل بھی نہ سکتی۔ تو یہ مولا سے رابطہ کرنا ہے، مولا کے محتاج بنیں گے تو یہ رابطہ ہوگا، اپنا ہر عمل اپنی ہر عادت پھر عبادت بنے گی، اور نہ کیا ہوگا؟ ہم جو ہے نا ہر عمل کریں گے، نماز بھی پڑھیں گے تو ہماری دنیا ہوگی، روزہ بھی رکھیں گے تو وہ دنیا ہوگی، حج بھی کریں گے تو دنیا ہوگی، زکات بھی دیں گے تو دنیا ہوگی، دین سیکھیں گے، دین کی سمجھ حاصل کریں گے، کلمے کی تعلیم لیں گے، کلمے کا علم حاصل کریں گے، تو کیا ہوگا؟ یہ علم کی وجہ سے اللہ تعالی ہمارے قلب کو کھولیں گے اور ہمارے اندر مخلوق کی محتاجی دور ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی محتاجی تصدیق ہوگی، لا الہ الا اللہ دل میں تصدیق ہو، پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دل میں تصدیق ہو۔ اب کیا کرنا ہے، کیسا سیکھیں گے ہم؟ کلمہ سیریز جو توحید سیریز ہے، منشا ہے یوٹیوب چینل پر، صراط المستقیم فیس بک چینل پر جو ہے نا یہ توحید سیریز جو ہے نا کلمہ کی تعلیمات اس پہ ہے کہ ہم اللہ کے محتاج ہے، اس پہ بتایا گیا ہے کہ ہم جو ہے نا آنے کے مقصد کو کیسا پورا کریں، ہم اللہ کے محتاج کیسا بنے، اللہ مالک ہے یہ ہمارے دل میں کیسا تصدیق کرے، اللہ بے نیاز ہے ہمارے دل میں کیسا تصدیق کرے، یہ تعلیمات وہاں پر آسانی سے جو ہے نا بتائے گئے یوٹیوب پر، منشا ہے یوٹیوب چینل پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا، یہ ذریعے کو استعمال کرے، اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے، اب اللہ تعالیٰ نے جو ذریعہ بنایا اس کا استعمال کرے، اسباب کا استعمال کرے، مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، ضرورت میں پوری کرنے والا تعالیٰ ہے، ہماری عالم میں حکمت ہے، حکمت سے جانا ہے، نہیں میں قرآن پڑھ لیتا ہوں، میں قرآن کھول کے دیکھ لیتا ہوں، میں حدیث کی کتابیں کھول نہیں ہو، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے اللہ والے چاہیے، جو چیز جہاں ملتی ہے ہم وہاں جاتے ہیں، گوشت کی دکان پہ جا کے ترکاری نہیں مانگتے، ترکاری کی دکان پہ جا کے ہم گوشت نہیں مانگتے، اللہ ہونا ہے تو اللہ والوں کے پاس جانا پڑتا، اللہ والوں کے پاس گئے تو اللہ والے نہیں ملتا، اس کے پاس گئے تو اللہ نہیں ملتا، اللہ والوں کے پاس اللہ کی پہچان ہوگی، اللہ والوں کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان۔ قرآن سے آگے بات بڑھاتے ہیں، سورہ الحج آیت نمبر 64، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہم کیا سیکھ رہے ہیں کلمے میں؟ اللہ تعالیٰ کی مالک ہے، ذرے ذرے کا مالک اللہ تعالیٰ، زمین کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے، آسمان کا مالک بھی اللہ تعالیٰ۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں آسمانوں کا زمین کا جو کچھ ہے اس میں سب اسی کا ہے۔ ہم کیا بول رہے ہیں؟ گھر کا مالک میں ہوں، یہ صلاحیتوں کا مالک میں ہوں، یہ پراپرٹیاں میرے ہیں، یہ میں اپنی مرضی سے استعمال کروں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ ہے زمین میں آسمان میں سب میرا ہے۔ اب سب اللہ تعالیٰ کا ہے، جس کا ہے اس کی مرضی چلتی، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی دی ہوئی چیز کو اپنی سمجھ رہے ہیں اور پھر اپنی مرضی سے استعمال کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے استعمال کر رہے ہیں تو اللہ کی سزا ہے۔
جب ہم اللہ کی دی ہوئی چیز کو امانت سمجھیں گے اللہ کی اور محتاج بنیں گے اللہ تعالیٰ کے، تو یہ اللہ تعالیٰ اس کو جزا دیں گے، دنیا میں بھی جزا ملے گی، آخرت میں بھی جزا۔ اب اللہ تعالیٰ کو بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ میں آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے میرا ہے، ہم اپنی سمجھ رہے ہیں بول کے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تم جو میری جو چیزیں میں دیا تم اپنی سمجھ رہے ہیں، تمہاری نہیں ہے، وہ امانت ہے تمہارے پاس۔ امانتوں کو اپنی سمجھیں گے تو بے معنی ہے، امانتوں کو ہم اپنی سمجھیں گے تو دنیا ہے۔ امانتوں کو اللہ تعالیٰ مالک سمجھیں گے، اس کا یہ ذاتی مالک اس کا اللہ تعالیٰ سمجھیں گے تو دین ہے۔ اللہ کی مرضی کے تحت استعمال کریں گے تو دین ہے، اللہ کی ناراضگی کے تحت استعمال کریں گے تو دنیا ہے۔ اپنی مرضی لیں گے تو دنیا ہے، اللہ کی مرضی کے تحت چلائیں گے، اللہ کی مرضی کے تحت کام کریں گے تو دین۔ تو یہ ہم کیا سمجھ رہے ہیں، جو کچھ ہے آسمان اور زمین میں، ہم زبان سے تو کریں آسمان میں اللہ کا ہے، زمین میں اللہ تعالیٰ کا ہے، مگر ہم کیا کر رہے ہیں، زبان سے بول رہے ہیں مگر دل میں کیا ہے، یہ میرا یہ میرا یہ میرا۔ اللہ تعالیٰ تو مالک ہے بھائی، سارے کائنات کا مالک اللہ ہے، مگر یہ گھر کا مالک تو میں ہوں، میری مرضی سے چلنا، یہ آفس کا مالک میں ہوں، مینیجر میں ہوں، میں چلنا میرے حساب سے چلنا۔ یہ کرنے سے کیا ہے، ہم بے ایمانی میں مبتلا ہے، ہم مخلوق کے محتاج بنے، اپنی صلاحیتوں کے محتاج بنے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں جو بھی آسمان میں ہے زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور بلا شبہ اللہ ہی بے نیاز اور ہر طرح کی تعریف کے لائق۔ اب جو مالک ہوتا ہے، ہم نے اسٹارٹنگ میں کہا تھا جو اللہ کیا فرما رہے ہیں، جو مالک ہوتا ہے وہی بے نیاز ہوتا ہے۔ اب جب سب اسی کا ہے تو بے نیاز بھی اللہ تعالیٰ ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، ہمیں اس کی ضرورت ہے، ہر آن ضرورت ہے، ہمیں دیکھنے کے لیے بھی اس کی ضرورت ہے، ہمیں سوچنے کے لیے اس کی ضرورت ہے، ہمیں سمجھنے کے لیے اسی کی ضرورت ہے، ہمیں اٹھنے کے لیے اس کی ضرورت ہے، ہمیں پڑھنے کے لیے اس کی ضرورت ہے، ہمیں بولنے کے لیے اس کی ضرورت ہے، ہمیں سننے کے لیے اس کی ضرورت ہے۔ وہ سنایا تو سن رہے ہیں، وہ دکھایا تو دیکھ رہے ہیں، وہ بولنے لگایا تو بول سک رہے ہیں، ورنہ کوئی نہیں بول سکتا۔ کوئی کائنات بھی مل کر اگر کسی کو بلوانا چاہے تو اللہ تعالیٰ جب تک نہیں چاہے وہ نہیں بول سکتا۔ تو بولنے کے لیے، چلنے کے لیے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، سمجھنے کے لیے، بیٹھنے کے لیے، بھاگنے کے لیے، ہر آن ہم اس کے محتاج، کیونکہ مالک اللہ تعالیٰ ہے، بے نیاز اللہ تعالیٰ ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، مگر ہمیں ہر لمحہ ہم اس کے محتاج، وہ ہماری ضرورتوں کو پوری کرنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سب اسی کا ہے آسمانوں میں زمین میں، اور آگے فرما رہے ہیں اور بلا شبہ اللہ ہی بے نیاز اور ہر طرح کی تعریف کے لائق۔ بلا شبہ، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بلا شبہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تم رکھو شک کرو یا نہ کرو، مگر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں بے نیاز ہوں اور اللہ ہی ہر تعریف کے لائق۔ تو تعریف کس کی ہوتی ہے؟ جو بے نیاز ہوتا ہے اس کی تعریف ہوتا ہے، جو مالک ہوتا ہے، جو ذاتی مالک ہوتا ہے اس کی تعریف ہوتی ہے۔ پر ہم کیا کر رہے ہیں، ہم مخلوق کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، مخلوق کی محتاج بن کے مخلوق کی تعریف کر رہے ہیں، نوکری کی تعریف کر رہے ہیں، اپنے صلاحیتوں کی تعریف کر رہے ہیں۔ ہم جہاں بھی جا رہے ہیں نوکری میں چاہ رہے ہیں کہ میری تعریف ہو رہا، مطلب ہم اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو بے نیاز بنا لیے، لوگ میری تعریف کرنا، مینیجر میری تعریف کرنا، باس میری تعریف کرنا، سی ای او میری تعریف کرنا، میرے کام کی صلاحیت ہونا، میری کام کے چرچے ہونا۔ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو بنایا، اللہ تعالیٰ بولے میری تعریف کرو، میں آسمان بنایا دیکھو کیسا بنایا، میں زمین بنایا دیکھو کیسا بنا، میں تمہارا رزق پہنچا رہا ہوں دیکھو کیسا پہنچا رہا ہوں۔ وہ دیکھ کے، جان کے، پہچان کے میری تعریف کرو، مگر ہم بول رہے ہیں آفس میں میری تعریف ہونا، گھر میں بول رہے ہیں بیوی میری تعریف ہونا، رشتے داروں میں بول رہے ہیں سسرال والے میری تعریف کرنا، بھائی بہن میری تعریف کرنا۔ یہ ہم کیا کر رہے ہیں، اپنی مرضی کا دین بنا لی۔ اب یہ کیوں ہوا، یہ بے ایمانی کیوں آئی؟ ہم دنیا کو معبود بنا لیے، دنیا کی محبت ہمارے دل میں آ گئی، دنیا کے ہم محتاج بن گئے، دنیا کے ہم فقیر بن گئے۔ اب یہ نکلنا ہے تو نکلنے کے لیے اولیاء اللہ کی ضرورت ہے، اولیاء اللہ کی صحبت چاہیے، اولیاء اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وارث ہیں ان کی صحبت چاہیے۔ یہ دل سے نکالنا ہے گندگی۔ کیا گندگی ہے؟ ہم مخلوق کی حاجت روائی بن کو بٹھا لیے، ہم مخلوق کے فقیر بنے ہوئے۔ اب یہ دل ناپاک ہوگا تو خبر میں جو سوالات ہے یہ قلب سے ہے، ناپاک قلب ہوگا تو وہ ناکامیاب ہوگا، پاک ہوگا قلب، اس کا قلب سلیم بنائے گا اس کو، جو اس طرح اللہ تعالیٰ نے دیا ہے قلب سلیم، تو وہ وہاں پر 3 سوالات کے جوابات دے سکے۔ اگر اس کا ناپاک ہوگا تو وہاں پر بھی جو نا ناپاکی کیا ہوگی، وہ اس کو جو نا وہاں سے سزا شروع ہو جائے گی۔ اب جس کا قلب یہاں پر پاک ہوگا، یعنی دنیا کی محبت نکلے گی، دنیا کی حاضر روائی پن دل سے نکلے گی، مخلوق کی حاضر روائی پن دل سے نکلے گی، مخلوق کی جو محتاجی ہے دل سے نکلے گی، اللہ تعالیٰ کی حاضر روائی پن، اللہ کا محتاج بن کے یہاں سے جائے گا، مرے گا، انتقال ہو جائے گا اس کا، تو وہاں پر جا کے اس کو جواب دینے میں آسانی۔ اب نکالنا کیا ہے دل سے کہ میں محتاج ہوں، لوگ محتاج ہیں، مخلوق محتاج ہے، دل سے نکلنا، اللہ کی حاجت روائی پر اس میں آنا۔ تو پہلے انکار کرنا، اللہ تعالیٰ لا الہ، کوئی مخلوق معبود نہیں ہے، کوئی مخلوق حاجت روا نہیں ہے، نہ عالم شہادت کی مخلوق حاجت روا، نہ عالم برزخ کی مخلوق حاجت روا، نہ عالم ارواح کی مخلوق حاجت روا۔ پہلے ایسا اللہ تعالیٰ پہلے انکار کر رہے ہیں، دل سے پہلے گندگی کو نکال، تو حاجت روائی پن جو دل میں بٹھا لیا تمام مخلوق کی پہلے نکال، اپنی حاجت روائی پن کو نکال، پھر میری حاجت روائی پن تصدیق کر، الا اللہ، میں ہی حاجت روا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے۔ ہم بھی دیکھیں اپنی
گھروں میں دیکھیں پہلے کچھ چیز کہیں رکھنا ہو، اگر وہاں پر گندگی ہو تو پہلے گندگی کو صاف کرتے ہیں، وہاں پر رکھتے، پھر اس کے بعد صاف صفائی ہونے کے بعد وہاں پر اچھی چیز رکھی جاتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی حاجت روا اس میں آنا ہے دل میں، تو پہلے گندگی نکالنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر اس پہ ہوتی ہے، خلق پہ اللہ تعالیٰ جسموں کو نہیں دیکھتے، کلر کو نہیں دیکھتے، بالوں کو نہیں دیکھتے، چہرے کو نہیں دیکھتے۔ اللہ تعالیٰ کی جو نظر ہوتی ہے خلق پہ ہوتی ہے، دل پہ ہوتی ہے، کہ دل میں میری حاجت روا پن رکھا یا مخلوق کی حاجت روا پن رکھا۔ دل میں دیکھتے ہیں مجھ سے بے نیاز ہے یا مخلوق سے بے نیاز ہے۔ مخلوق سے بے نیاز ہے، میرا محتاج بنا ہوا، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی رہتے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نصرتیں رکھ دیتے، اللہ تعالیٰ اس کو عزت سے نوازتے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت ادا کرتے ہیں، آخرت میں بھی عزت کرتے ہیں۔ ہم کیا کریں؟ مخلوق سے جو نا بے نیاز ہونے کا، اللہ سے بے نیاز ہوتا، ہمارا جو پالنے والا ہے اس سے بے نیاز ہوتا۔ تو ہمیں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ حاجت روا دل میں بٹھانا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے، دل میں بٹھانا ہے، اللہ تعالیٰ راز کے ہمیں کلمے میں، صرف کلمے میں آثار جو اعتبارات الہ میں جو آثار کی توحید ہے اسے سمجھنے کے لیے ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے کہ اللہ مالک ہے تو کیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ضرورتوں کو ہمیں پہچاننا ہے، ہمیں جان کے جانا ہے یہاں سے کہ ہماری ہر ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ نے پوری کرنی ہے۔ ہمیں آفس کرنا، کہاں نوکری کرنا ہے، نوکری نہیں چھوڑنا ہے، معاملات کرنا ہے، معاملات نہیں چھوڑنا ہے، بزنس کرنا ہے، ہر کام کرنا ہے، مگر ہر کام میں یہ احساس ہونا ہے کہ میں محتاج ہوں، میرا حاجت روا اللہ تعالیٰ ہے، میں فقیر ہوں، میرا حاجت روا اللہ تعالیٰ ہے، میں حاجت مند ہوں، میرا حاجت روا اللہ تعالیٰ ہے، میں مملوک ہوں، میرا مالک اللہ تعالیٰ ہے، بے نیاز اللہ تعالیٰ ہے، میری ہر آن ضرورتوں کو پوری کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ احساس جب ہوگا تو اس کا ہر عادت عبادت ہوگی، عادت میں شبہ نہیں ہوگا۔ اگر یہ احساس نہیں ہے تو جو احساس نہیں رہے گا تو وہ بے معنی میں ہوگا، اور وہ جو بے معنی ہوگی وہ دنیا ہے۔ اب یہ احساس ہوگا میں محتاج ہوں، میں فقیر ہوں، میں حاجت مند ہوں اللہ تعالیٰ کا، تو کیا ہوگا؟ وہ دین ہوگا۔ اب دین کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوں، اللہ تعالیٰ کہیں گے فرشتوں کے دیکھو یہ میرا بندہ ہے، سچ کہا اس نے، یہ محتاج ہے، یہ حاجت مند ہے، یہ میرا فقیر ہے، سچ کہا اس نے۔ ورنہ کیا ہوگا؟ ہم محتاج مخلوق کے بنیں گے، ہم فقیر مخلوق کے بنیں گے، تو ہم جہاں بھی جائیں گے، کام بھی اچھا کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم وہاں پر ذلیل ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ، حدیث قدسی چل رہی تھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ مخلوق سے بے نیاز ہو کر میری پناہ میں آتا ہے تو میں اس کو، اگر تمام مخلوق آسمان اور زمین کی، ساتوں آسمان اور زمین کی مخلوق بھی مل کر اس کو نقصان پہنچانا چاہے، تکلیف دینا چاہے، تو میں اس کے نکلنے کے لیے راستہ بنا دوں گا۔ اب اللہ تعالیٰ اور ایک اس کا اپوزٹ فرماتے ہیں، جو مجھ سے بے نیاز ہو کر مخلوق کی پناہ میں جاتا ہے تو میں اس کے تمام اسباب کو منقطع کر دوں گا، فنش کر دوں گا۔ اب مخلوق کے محتاج جب بن جاتے تو ذلیل ہوتے۔ ہم دیکھیں ذلیل کیوں ہو رہے ہیں؟ ہم مخلوق کے محتاج بنے ہوئے، ہم ذلیل کیوں ہو رہے ہیں؟ ہم اللہ سے بے نیاز ہو گئے، ہم ذلیل کیوں ہو رہے ہیں؟ ہم اللہ کے فقیر نہیں بنے، مخلوق کے فقیر بنے۔ ہم مخلوق سے جو نا عزت طلب کر رہے ہیں، ہم مخلوق سے جو نا اپنی تعریف چاہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میں تعریف کے لائق ہوں، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میں بے نیاز ہوں، میں ہی بے نیاز ہوں، میرے سوا کوئی بے نیاز نہیں ہے، اور میں ہی تعریف کے لائق ہوں۔ مگر ہم کیا کریں؟ اپنی تعریف چاہ رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ مخلوق کی تعریف چاہ رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ میری تعریف ہونا، میری صلاحیتیں، میری تعریف ہونا، میں نے یہ کام کیا، اس نے یہ کام کیا، میں گھر والوں سے تعریف چاہ رہے ہیں، ہم چاہ رہے ہیں گھر والے میری تعریف کرنا، رشتے دار میری تعریف کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے جو میرے سے بے نیاز ہو کر، مجھ سے بے نیاز ہو کر مخلوق میں پناہ میں آتا ہے تو میں اس کے تمام اسباب کو منقطع کر دوں گا، اور میں اس کے دل کو ایسی ہرسوں سے بھر دوں گا کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اور میں اس کو کس وادی میں ہلاک کروں گا مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ مطلب اللہ تعالیٰ اس سے جو نا بیزارگی کا اعلان کرے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ جو بندہ مجھ سے بے نیاز ہو کر مخلوق کی پناہ میں جا رہا تو میں اس کے اسباب کو منقطع کر دوں گا۔ سمجھ اسباب جو ہم اختیار کر رہے ہیں، اسباب کو معبود جو سمجھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ اسباب جی منقطع کر دوں گا، اس کو ایسی وادی میں، کس وادی میں ہلاک کروں گا مجھے کوئی پرواہ نہیں، اس کے دل کو ایسی ہرسوں سے بھر دوں گا کہ وہ کبھی ختم نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، یہ خلق کا جو ہم جب مخلوق کے محتاج بن جائیں گے، یہ خلق بندہ ہو جائے گا، ہم ذلیل ہوں گے، پریشانی ہوں گے، دروازے ایک پریشانی ختم ہوگی دوسری پریشانی آئے گی۔ اب جو بھی پریشانی ہمیں آ رہی ہے، جہاں بھی ہم جا رہے ہیں ذلیل ہو رہی ہے، تھوڑی دیر کو پریشانی ہو جا رہی ہے، دل میں جو بے چینی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم رب سے بے نیاز ہو گئے، رب کے محتاج بننا ہے۔ تو ہم اب ڈیسائیڈ کریں، ہماری جو بھی زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم رب کے محتاج بنیں۔ حقیقت تو ہم رب کے محتاج ہیں، مگر ہمارے دل میں ہم یہ سمجھنا ہے کہ ہماری تمام حاجتیں اللہ تعالیٰ پوری کر، ہمارا مالک اللہ تعالیٰ، ہماری ضرورتوں کو پوری کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، ہمارا مالک، ہمارا رازق، ہمارا خالق، ہمارا پیدا کرنے والا، ہماری زندگی دینے والا، ہمیں موت دینے والا، ہمیں اٹھانے والا، ہمیں سلانے والا۔ یہ دل میں بٹھانا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ ہی الہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ ہی مالک ہے، اس کے سوا کوئی مالک نہیں ہے، اللہ ہی بے نیاز ہے، اس کے سوا کوئی بے نیاز نہیں، اللہ ہی غنی ہے، اس کے سوا کوئی غنی نہیں۔ اور ہم کیا ہے؟ ہم محتاج، ہم کیا ہے؟ ہم فقیر ہے، اور ہمارے پاس جو کچھ ہے کیا ہے؟ ہمارے پاس جو کچھ ہے ہمارا نہیں ہے، ہمارے پاس جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کا، ہمارے پاس کیا ہے؟ پھر وہ امانت ہے۔
اب جس کے پاس یہ احساس ہوگا یہ میرے پاس امانت ہے، وہ عبادت ہے، وہ دین میں شمار ہے، جس کے پاس یہ احساس ہوگا کہ میں محتاج ہوں، وہ بھی محتاج ہے، یہ بھی محتاج ہے، یہ عبادت ہے، یہ دین میں شمار. تو ہم اپنے عمل کو یا تو دین بنا لے رہے ہیں یا تو دنیا بنا رہے ہیں. ہماری عبادتوں کو ہم یا تو دنیا بنا رہے ہیں یا تو دین بنا. ہم چیک کریں کب دین بنتا ہے کب دنیا بنتا ہے. اگر ہم محتاج رب کے بنے ہوئے تو ہماری عادت بھی عبادتوں کی. اگر ہم محتاج مخلوق کے بنے ہوئے تو ہماری نماز بھی عادتیں میں رہیں گی، ہماری عبادت بھی دنیا رہے گی. تو عبادت یا دنیا بھی ہو سکتی ہے، دین بھی ہو سکتی ہے. اگر اللہ کی مرضی کے تحت ہے تو وہ دین ہے، اگر اللہ کی مرضی کے خلاف ہے تو وہ دنیا. تو آج ہم کیا سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ہی بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ہر آن اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے. اب یہ بات ہمیں یہاں پر دل میں تصدیق کرنا ہے، اس کی پریکٹس کرنا ہے کلمے کو. اسی کے ساتھ ہی ہم اللہ تعالیٰ کی دعا کو ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا مطلب بولنے سے زیادہ بولنے میں بھی آسان دے، سمجھنے میں بھی آسان دے، اس پر عمل کرنے میں بھی آسان دے. ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما مولا. اس حاضری کو میں بھی وہ قبول فرما. اس میں جتنے بھی غلطیاں ہوگی مولا اسے درگزر فرما، اسے معاف فرما دے مولا. واسطہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مولا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین.